پوچھو اللہ کے رسول کی حدیث بخاری شریف کی، جہاں جنبی ہوگا یعنی جہاں پر غسل جنابت کسی پہ فرض ہے، ناپاک آدمی ہوگا، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ جہاں غسل جنابت فرض والا آدمی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ لیکن اے سرکار حنظلہ آپ کی عظمتوں پہ قربان، جہاں جنابت ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہے، مگر حنظلہ جنابت میں ہے اور رحمت کے فرشتے غسل دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے تو پتا چلے گا حنظلہ نے خدا رسول کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا، تو فرشتے رحمت کے ان کو جنابت کا غسل دیتے نظر آ رہے ہیں۔ قانون بدل دیا گیا، قانون بدل دیا گیا۔ اندازہ تو کریں، توجہ تو کریں، ہم اللہ کی محبت کی قدر ہی نہیں کرتے۔ سب کو ٹائم دے رہے ہیں، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ لگتے ہیں، کیا جاتا ہے؟ ہر محفل میں اس پہ زور دیتا ہوں کیونکہ میرا مشن ہے لوگ اللہ سے ایک بار جڑ جائیں، اور اللہ سے جڑنے کا پہلا زینہ نماز ہے، آسان طریقہ نماز۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میری قوم جتنا جلسوں میں آتی ہے نا، اتنا فجر کی نماز میں ہمارا کام پورا ہو گیا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جو قوم نمازی بن جائے اس کو اصلاح معاشرہ کے جلسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نمازی بنتا ہے اس کو اللہ خود سدھار دیتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اس قوم کو صرف نمازی بنا دو، یہ قوم ہر بے حیائی سے رک جائے گی، ہر برائی سے۔ ابھی آپ پلٹ کے یہی سوچ رہے ہو نا، لیکن ہمارے محلے کے نمازی تو ابھی تک سود کھاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ نمازی نہیں ہے بھائی، میں نے کہا نمازی کہلانا اور ہے، نمازی بن جانا اور ہے۔ ارے وہ نمازی تو عورتوں کو تکتے ہیں، میں نے کہا وہ نمازی نہیں ہے، اس لیے کہ اٹھک بیٹھک الگ چیز ہے، نماز الگ چیز ہے۔ ہاں، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی۔ اللہ کے لیے کچھ وقت نکال لیجئے، غفلت کی موت مت مریے، توبہ کر لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کیجئے، کچھ ٹائم دے دو اپنے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، بادشاہ تھا مٹی میں ملا، مرنے کے بعد لوگوں نے پیشاب اور پاخانے کی، پاخانے پیشاب لوگوں نے کی، پھر کیا ہوا؟ اسی مٹی کو ایک دن کمار آیا اور میری مٹی کو اٹھا لے گیا۔ جب اٹھا لے گیا تو مٹی کو سڑایا، اس میں گوبر ملایا۔ ہائے ہائے، یہ بادشاہ کی مٹی کا حال دیکھو، یہ بادشاہ غافل لوگوں کا انجام دیکھو۔ اللہ غیور ہے، وہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، وہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ کہ کمار نے مٹی سڑایا، سڑانے کے بعد پھر کٹورا بنایا، اور کٹورا میری مٹی سے بنا، اور پھر اس کو آگ میں تپایا، تو آگ میں بھی تپا میں۔ احساس تو زندہ تھا نا، ذرے بکھر چکے تھے لیکن احساس تو زندہ تھا، پیشاب ہو رہا ہے، پاخانہ ہو رہا ہے، سڑایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، اور آگ میں جلایا بھی گیا۔ تب میں کٹورا بنا، اور کٹورا بنا کر کے مجھے جب بازار میں بیچا گیا تو میں بکا بھی۔ جو کبھی بادشاہ دوسروں کو خریدتا تھا آج وہ بازار میں اس کی مٹی بک رہی ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، توبہ کرو۔ کہ مجھے بازار میں بیچا گیا، جب میں بازار میں بکا کٹورے کی شکل میں، تو پھر اس میں کھانا کھایا گیا، پانی پیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ کسی کی ٹھوکر مجھے لگی، اور میری کسی کی ٹھوکر نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آج مجھے یہاں لا کر کے پھینک دیا گیا۔ تم کو زمین پہ لڑتا ہوا دیکھ کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ چلو میں فائدہ نہ اٹھا سکا نصیحتوں سے، تم کو نصیحت کر دوں، اس لیے سدھر جاؤ، سنور جاؤ، اس طرح دنیا سے محبت نہ کرو۔ تب دونوں بھائی کو سمجھ میں آیا، جب بادشاہوں کا یہ حال ہوا مرنے کے بعد، ہمارا کیا حال ہوگا۔ بس میں بھی اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ انشاءاللہ غوث پاک کے خطبات کے جو اقتباسات میں نے چھیڑے تھے پھر کبھی پڑھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہمیں سنوار دے، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، اللہ ہمیں غفلت سے نکال دے، حسد سے نکال دے، تکبر سے نکال دے، گھمنڈ سے نکال دے۔ اللہ پاک نماز کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا۔ علماء کرام کریں 2-4 منٹ کچھ اور بات کر لیں۔ تو آئیے، میں نے جو کہا تھا وہ جو بات چل رہی تھی اسی سے کنیکٹ بات کر دو تھوڑی سی، کیونکہ علماء کرام کا حکم ہے، اس لیے اللہ اکبر۔ تو پہلی چیز جو آپ کے پاس
جو حفاظت کا ذرا ہے وہ وضو ہے، اور دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں نماز۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت کی زرہ پہنا دیتا ہے، اور اس سے جو دشمنی کرتا ہے اس سے اللہ لڑتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح ذرا غور تو کیجئے کہ اس سے جو لڑتا ہے اس سے اللہ لڑتا ہے، اس سے اللہ انتقام لیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اس بندے کا حال یہ کہ اللہ اس کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھے گا ہم اس کو بے حساب جنت میں داخل کریں گے، اس کو عذاب میں گرفتار نہیں کریں گے، اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اب بتاؤ، جب نماز پڑھنے والے کو اللہ اپنے عذاب میں گرفتار نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کو دنیا کی مصیبتوں میں کیسے گرفتار کرے گا؟ اللہ کے بندو، آج ہر بندہ پریشان ہے، مالدار بھی پریشان، غریب بھی پریشان، خوبصورت بھی پریشان، کم خوبصورت بھی پریشان، اور سب لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت دعا کریں۔ اچھی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرانا چاہیے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو بلائیں کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ غوث پاک کے خطبات میں پڑھ رہا تھا، آئیے خطبے کا ایک اور میں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں، حضور غوث پاک کے خطبے کا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے حسد اور تکبر کے بارے میں سنا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، بس یہ آخری پوائنٹ ہے، علماء نے حکم دیا تو میں یہ بات آخری پوائنٹ کے طور پہ رکھ رہا ہوں، خطبات تو آپ کے بہت سارے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی، میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، اپنی عبادت کا رنگ چاہتے ہو، دیکھو آج اپنی عبادت کا رنگ ہم پر نہیں ہے، ہمارے چہرے عبادت کے باوجود ویسے نہیں ہے جیسے عبادت گزاروں کے ہوتے ہیں، ہماری صحت ایسی نہیں ہے جیسے عبادت گزاروں کی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب غوث پاک اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کا رنگ چاہتے ہو، عبادت کا فائدہ چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو حلال روزی کو لازم پکڑو، رزق حلال کھاؤ، حلال کے سوا کچھ مت کھاؤ۔ آپ بھائی اپنا لقمہ چیک کیجئے، آج کیا ہم حلال کھا رہے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم حلال کھا رہے ہیں؟ بہت معافی کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ۔ دیکھو حق بات لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو قادری لوگ ہیں، اللہ کے لیے سچی بات رکھ دینا چاہیے۔ آج لوگ جو ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہر سال حج کو جا رہے ہیں، ہر سال عمرے کو جا رہے ہیں، نمازی بنے ہیں، مسجد کے متولی بنے، یہ بنے وہ بنے، لیکن لقمے کی پابندی نہیں ہے، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہے، جو جی میں آ رہا ہے کھاتے جاؤ، پیٹ میں ڈالتے جاؤ۔ کچھ تو اتنے بے باک کہتے ہیں مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب حلال ہے، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ لاٹری بھی کھیل رہے ہیں، وہ ڈیجیٹل طور پہ جوا بھی کھیل رہے ہیں۔ آج جوا ڈیجیٹل اتنا عام ہو گیا ہے، بڑے بڑے دیندار گھرانے کے لوگ، مالدار گھرانے کے لوگ، نوجوان چھوکرے راتوں رات کروڑ پتی بننے کا شوق ہے، راتوں رات جو ہے وہ مالدار بننے کا شوق ہے، ایزی منی کے چکر میں، شارٹ کٹ میں مالدار بننے کے چکر میں جوا کھیلا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا نسلیں برباد ہوگی، نسلیں۔ اللہ کے بندو حرام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ حرام برباد ہونے کے لیے ہے، حرام تباہ ہونے کے لیے، بلکہ حرام کے اتنے دروازے کھلے ہیں، لوگ تو ٹور شروع کرتے ہیں، حاجیوں کے عمرہ کرنے والوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، حیرت کی بات ہے، حیرت۔ وہ غریب لوگ بیچارے جو 50-100 روپیہ جمع کر کے پیٹ مار مار کے جمع کرتے ہیں، ٹور والے ان کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ کون ہے وہ لوگ؟ مسلمان ہیں نا۔ لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے حج کے نام پہ جمع کیے ہوئے پیسے لے کے بھاگنے کی؟ لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ عمرہ کے نام پہ پیسے لے کے بھاگ؟ یعنی کتنی بے خوفی ہے، کتنی میں کہتا ہوں کہ یہ فرعون اور نمرود کے دور میں بھی لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا جو آج کر رہے ہیں، یزید کے دور میں بھی لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ یعنی کتنا غفلت کی حد ہوتی ہے، غفلت کی انتہا ہوتی ہے۔ سید العالمین کی امت میں ہو حلال و حرام کی تمیز ختم ہے، سود پورے شباب پر ہے، جوا کے علاوہ سود یعنی بیاج پورے شباب پر ہے، دھندا کھل کے چل رہا ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حدیث نقل کرتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ جس نے 1 درہم سود کا 1 درہم کھایا، 1 درہم، اب تو درہم چلتا بھی نہیں ہے، لیکن جس نے 1 درہم کھایا 1000 سال تک وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ 1000 سال، 1000
تحفے کوئی دیتا ہے حلال کیونکہ بس خوبصورت تحفہ ہے وصول کرو. سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے سب کا تحفہ مت قبول کرو. اب تو لوگ یہی حدیث پڑھتے ہیں تحفہ لینا دینا سنت ہے اور تحفہ چیک کرنا بھی سنت ہے. تحفہ چیک کرنا بھی سنت ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں سب کا تحفہ مت لو کیونکہ بعض تحفے خفیہ رشوت ہوا کرتے ہیں. ہر لفافہ قبول مت کرو, ہر گفٹ قبول مت کرو, بعض چیزیں خفیہ رشوت ہوتی. غوث پاک سے بڑا کوئی متبع سنت ہے؟ وقت کا بادشاہ, وقت کا تاجدار, جسے دنیا خلیفہ بغداد کہتی ہے, اسلامی حکومت کا بادشاہ اور خلیفہ کہتی ہے. غوث پاک تو اس کو بھی بہت شان سے اس کو نصیحت کرتے تھے. غوث پاک بادشاہ کو جب خطاب کرتے تھے کہتے تھے ایک کھجور کے درخت سیدھے رہے ورنہ تجھے بدل دوں گا. غوث پاک بادشاہ وقت کو کھجور کا درخت کہہ کر اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے. کبھی کہتے تھے او ستون, او کھمبے, اگر تو سیدھا نہیں رہا تو میں تجھے بدل دوں گا, ہٹا دوں گا تجھے, تیری جگہ دوسرا بادشاہ ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ غوث الثقلین کیسے؟